بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت شور برپا ہے کہ جہانگیر ترین کے بعد ایک اور گروپ جو ہے وہ سامنے ہٹ کر آ گیا ہے پاکستان کی حکمران جماعت پی ٹی آئی کی میں، یعنی ایک اور گروپ سامنے آ گیا ہے۔ حالانکہ یہ گروپ اگر کسی کی یادداشت اچھی ہے تو یہ سب سے پہلے یہ والی خبر ایکسپریس اخبار کے رپورٹر ہیں، ہمارے مطلب بزرگ صحافیوں میں سے ہیں اب تو، خالد قیوم صاحب نے یہ والی خبر دی تھی، اور ان کی خبر کے اوپر مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ان سے باقی انفارمیشن جو وہ نہیں دے سکے تھے وہ انفارمیشن دے کے ان سے لے کے تو میں نے آپ کے حضور پیش کی تھی، اور وہ 15 لوگوں کے اوپر ایک مشتمل گروپ تھا جس میں بائی دا وے اس وقت نعمانی فیملی بھی تھی، اس میں تھی سعید اکبر نعمانی صاحب جو تھے۔ اب اس میں کل ان کا کوئی ایک اجلاس ہوا ہے، کٹ ہوا ہے، تو اب سنسنی پھیل گئی ہے کہ جہانگیر ترین کے بعد ایک اور گروپ ہے، جہانگیر ترین سے پہلے کا یہ گروپ ہے۔ یہ بات ذہن میں آپ کو رکھنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گروپ جو پہلے سے اسل وٹ بن رہا تھا یا پر تول رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کر کے جا کے اپنے جو ہیں وہ معاملات طے کرنے ہیں حکومت کے ساتھ، تو یہ ابتداً یہ والے لوگ تھے۔ ان میں سردار شہاب الدین خان، ملک غضنفر عباس چینا، سردار محی الدین خان کھوسا، عامر عنایت خان شہانی، اعجاز سلطان بندیشہ، نواب علی رضا خان خاکوانی، تیمور امجد لالی، بلال اصغر وڑیچ، کرنل ریٹائرڈ غضنفر علی شاہ، اعجاز خان جازی، فیصل فاروق چیمہ، گلریز چند، علی اصغر خان لاڑی، یہ گلریز چند کزن ہیں ان کے ندیم افضل چند صاحب کے، اور اسی طرح احسن جہانگیر بھٹی سمیت اور بھی لوگ ہیں۔ اور یہ بیسیکلی جہانگیر ترین صاحب کے اوپر میں ابھی بعد میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، وہ بھی ایک بڑا مزے کا سین جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہوا ہے، اور کل ان کا ایک اجلاس تھا، اور وہ یعنی امجد کوئی غالباً تھے جنہوں نے ان کو عشائیہ دیا ہوا تھا، تو اس میں خاصے لوگ تھے، اور وہ اپنی پیشی کے سے پہلے کر کے وہ چیزیں اس طرح کے کٹ کٹ کرتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے جی کہ جو میں بات آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حالات جو ہیں اس حکومت کے وہ پتلے تو تھے، لیکن اب ذرا اور گڑبڑ اندر کھاتے لڑائی چل رہی ہے۔ وہ لڑائی کیا ہے؟ عمر چیمہ صاحب کی سٹوری اگر آپ نے نہیں پڑھی تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں انہوں نے جو ملاقات کر کے جو بھی معاملات، طلعت حسین صاحب نے تو خبر بھی بریک کر دی تھی کہ جناب کہ وہ ملاقات کر چکے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن اگر ہم اس خبر پر نہ بھی جائیں تو راجہ ریاض صاحب نے ایک وفد کی صورت میں عمران خان صاحب سے جو ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کی روشنی میں ایک انکوائری بٹھوائی تھی وزیر اعظم صاحب نے۔ علی ظفر صاحب نے دیکھنا تھا کہ جی کہ جو اداروں کے اندر یعنی کہ ایف آئی اے وغیرہ نے جو کارروائی کی ہے اب تک جہانگیر ترین کے خلاف، وہ کارروائی کیا ہے، اور کارروائی کتنی میرٹ پر ہے اور کتنی میرٹ سے ہٹ کر ہے۔ یہ رپورٹ تیار ہو چکی ہے اور وزیر اعظم صاحب کو پیش کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ رپورٹیں نہیں پڑھتے، کاغذ کے تھدے نہیں پڑھتے، وہ صرف بریف لیتے ہیں کہ ہاں جی علی ظفر صاحب دسو۔ علی ظفر صاحب نے بتایا کہ حضور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو محکمے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو جو شہزاد اکبر صاحب ہیں جو دوسرے جو آئنسٹائن ہیں جو احتساب کرنے آئے ہیں، ان کے بارے میں یہ جب وزیر اعظم صاحب کی حکومت نہیں بنی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی، یہ تب سے کچھ لوگوں کی گڈ بکس میں تھے، اور مجھے ایک بہت بڑے صحافی نے تب بھی بتایا تھا، اس صحافی کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، اس کا نام ہے شہزاد بٹ، وہ GNN جو ہے ٹی وی چینل، اس کے وہ بیورو چیف ہیں لاہور کے۔ انہوں نے مجھے یہ والی بات بتائی تھی، ان کو لندن سے غالباً کسی نعمان بٹ صاحب نے بتائی تھی، میں ذرائع کھولے جا رہے ہیں، تو بڑے اچھے آدمی ہیں وہ بھی، انہوں نے وہ والی بات بتائی تھی۔ تو وہ کہ جی کہ ایک بڑا سانڈ قسم کا جو ہے بریسٹر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ملوایا گیا، اور اس نے جناب شیورٹیز دی ہیں کہ میں یہ پاکستان کا سارا پیسہ، وہ نواز شریف کا ہو، وہ زرداری کی صورت میں ہو، نہ صرف یہ سیاستدان بلکہ پاکستان کا پیسہ جنہوں نے لوٹا ہے، اور جو وہ کون سی ہوتی ہے جی سوئس بینکس میں رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے پیسے، نیا قانون پاس ہو گیا، وہ منٹو والا تھا نا نیو کانسٹیٹیوشن، اگر آپ نے پڑھا ہو
تو وہ والا وہ خواب دکھا رہے تھے وزیر اعظم صاحب کو کہ نئے قانون بنا دیے ہیں یورپ نے اور سوئٹزرلینڈ نے کہ سوئس بینکس میں جو کوئی قوم کا پیسہ لوٹ کے لے کے گیا ہے وہ اسٹیٹ کھڑی ہو جائے اور کہے کہ جناب کہ یہ ہمارا پیسہ ہے تو وہ واپس آ جائے گا. تو یہ والا چورن بیچ کے شہزاد اکبر صاحب جو تھے, یہ شہزاد بٹ صاحب کے بقول, کیا خوبصورتی اکبر شہزاد بٹ صاحب, شہزاد بٹ صاحب کے بقول تب یہ بات انہوں نے مجھے بتائی تھی 2018 میں کہ پائن بڑا کام پین لگا, کسی کا پیسہ نہیں رہنا, سب واپس آئے گا پیسہ. لیکن وہ ٹھٹھو لے کے آئے ہیں آج تک جن کا نام شہزاد اکبر صاحب ہے, اور وہ وزیر اعظم صاحب کو آج تک, میں اگر وزیر اعظم کے عہدے کا مجھے پاس نہ ہوتا تو میں کوئی اور کہتا کہ وزیر اعظم صاحب کو کیا بنا رہے ہیں, لیکن وہ وزیر اعظم صاحب کو کھلا ضرور رہے ہیں, اگر بنا کچھ نہیں رہے کہ جناب آگے آ گیا شہباز شریف, نواز شریف نے جدوں لیا کہ جدوں چاہے لے آواں حضور, جدوں چاہے ایتھے آئے گا, یوں کر کے اس کو ڈپورٹ کروائیں گے. اس طرح کے وہ جو ہیں وہ مطلب کھلا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کو, اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھولے بادشاہ. میں بہرحال ان کو بھولا بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج میری اسلام آباد کے ایک صحافی سے بات ہوئی یہ ویلاگ کرنے سے پہلے, تو اس کا بھی یہی خیال تھا کہ جی کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں, یہ خیر وہ درمیان میں بات رہ جائے گی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اس رپورٹ سے ڈیفر کر رہے ہیں, اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو 3365 دلائل دیے ہیں کہ جناب کہ نہیں, جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بڑے فنکار آدمی ہیں, یہ ایف آئی اے ٹھیک کر رہی ہے, مطلب اپنی ذات میں وہ جج ہو چکے ہیں. اور یہ مجھے وہ صحافی کی بات پہ آ جائیں کہ جب میں نے کہا کہ یار یہ وزیر اعظم صاحب, انہوں نے کہا وزیر اعظم کچھ پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا وزیر اعظم کو, اور وزیر اعظم صاحب کے پاس کام ویسے بھی کرنے کو بہت ہوتے ہیں. تو وہ رپورٹ کے وہ اب دیکھیں کہ کمیونیکیٹ زبانی کرنا اور ہوتا ہے, اور چیزوں کو یعنی دستاویزی شہادتوں کی بنیاد پر پرکھنا اور ہوتا ہے. تو علی ظفر صاحب نے تو پرکھ کے یہ والی رپورٹ تیار کی کہ جہانگیر ترین بے گناہ ہے ان کے کھاتے میں, تو لیکن وہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ نگیٹ کر رہے ہیں علی ظفر صاحب کو. یہ عمر چیمہ صاحب کی خبر ہے. اور جو آج میری جس صحافی سے بات ہوئی وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ شہزاد اکبر صاحب نے اتنے دلائل دیے کہ وزیر اعظم صاحب نے اٹارنی جنرل کو بلا لیا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ مجھے بتائیں. اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں بقول ان کے, عمر چیمہ کی بھی خبر میں ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے ووٹ دیا ہے شہزاد اکبر صاحب کے حق میں. تو میں نے یہ کہا آج صحافی کو, بڑا باخبر صحافی, نامی گرامی صحافی, میں کہا سر حضور اعلیٰ یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ روٹی نک تھانی کھاندے نے, ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے ان کے نیچے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں نا وہ ان کو مارجن دیں, وہ ذرا بھولے آدمی ہیں. میرے کنا تھانی دھواں نکلنا شروع ہوا, وزیر اعظم بھولا آدمی, یار یہ وزیر اعظم بھولا نہیں ہوتا. وزیر اعظم جو ہے وہ جو اس عہدے تک پہنچتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو چار کر پہنچا ہوتا ہے, یا کتنے لوگوں کو بیچ کر وہ وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے, کتنے لوگوں کو ڈاچ کرا کے وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے. جہانگیر ترین بھی تو ڈاچ ہی ہوا ہے نا وزیر اعظم صاحب کے ہاتھوں میں, وہ بیلنس, ایکٹ آف بیلنس, کہ ادھر نواز شریف نو کر دیو, ادھر عمران خان صاحب بھی پھنسے ہوئے تھے اور جہانگیر ترین بھی پھنسے ہوئے تھے. ایکٹ آف بیلنس ہوا, انہوں نے کہا چلو جہانگیر ترین میں اکھا بند کر انہوں نے فرق کرا دیو. یہ ہوا ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. اور باتیں پتہ نہیں کس کس قسم کی ہوتی ہیں یہاں پر کہ جی بڑی قانون پر عمل ہو رہا ہے, اور قانون پہ عمل کبھی نہیں ہوا. پاکستان میں تو کبھی دستور پہ عمل نہیں ہوا, قانون پہ کہاں پہ عمل ہونا ہے. بہرحال تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نیچے پارٹیاں کھیل رہی ہیں, وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں چل رہا. بالکل یہ غلط بات ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ علی ظفر کی رپورٹ کو درست مان کر ایک بوجھ اپنے اوپر حکومت گرا لے کہ یار اس حکومت میں تو اگر جہانگیر ترین کے خلاف کام ہو سکتا ہے تو پھر شہباز شریف, نواز شریف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ساری کی ساری غلط ہو رہی ہیں. تو نیک نامی جاتی رہے گی, عزت سادات جاتی رہے گی. جہانگیر خان جو ہیں ان کو پتہ ہے, وہ آج ایک صحافی سے بات ہوئی ہے ان کی, ہمارے دوست ہیں, نام مجھے بتانے سے منع کیا گیا اس لیے میں شیئر نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے پتہ ہے کہ یہ مقدمے میں نمٹ لوں گا, میری تو صرف جو ہے وہ عزت سادات گئی, یا میری جو نیک نامی گئی کہ میں چور ہوں. اور بھائی میں چور نہیں ہوں, میں صرف یہ چاہتا ہوں, اور میری اطلاع کے مطابق ان کو بھی پتہ تھا یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے, یہ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے مارجن نہیں دیں گے, یہ مجھے رعایت نہیں دیں گے. شہزاد اکبر جو پتہ نہیں کس کی گیم کھیل رہا ہے. اب شہزاد اکبر صاحب نے جن کی گیم کھیلنی ہے انہیں کی کھیلنی ہے. ایک پارٹی جو ہے وہ جہانگیر ترین کو کھڑی کرنے والی ہے, دوسری پارٹی جہانگیر ترین کو تننے والی ہے. سادہ سا فارمولہ ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں. اگر جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے, اگر ان کی پارٹی, ان کا بابا تگڑا نکلا تو عمران خان صاحب کھڑچ
فارغ حکومت تبدیل، یہ جو کل رات کو ایکٹیو ہوا ہے پہلے والا گروپ، یہ اس نے تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں جی کہ وہ اس کو آئی ہے خیال آیا کہ یار کہ جہانگیر ترین ایکٹیو ہوا ہے تو وہ خالی فائدہ کیوں اٹھائیں، ہم بھی اٹھائیں. تو لہٰذا یہ وہ چوچو کا مربع پی ٹی آئی جو بنائی گئی تھی جوڑ توڑ کے کہ کسی کا سر کسی کی ٹانگ، اور وہ جو ایک مانسٹر بنا تھا پولیٹیکلی، پی ٹی آئی کچھ تھی بنائی کچھ گئی. اور اس میں الحمدللہ آرکیٹیکچر جو ہیں اس کے وزیر الاسلام صاحب سے لے کے پاشا صاحب تک، یہ باتیں ہم نہیں کہتے، یہ چودھری برادران کہتے ہیں کہ کس طرح کر کے بنائی گئی، اور انہوں نے یہ جنرل اشفاق پرویز کیانی سے گلہ بھی کیا. بہرحال اس پر ہم بات کریں گے تو ستور ہو جائیں گے، لہذا چھوڑ دیں اس بات کو. بات صرف اتنی سی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو سمجھ بقول صحافیوں کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا رکھا ہے. سارا انہوں نے ساری سمجھ آ رہی ہے. وہ جہانگیر ترین کو سنپ کریں گے، وہ جناب ٹھوک کے رکھیں گے، تن کے رکھیں گے. وہ جو بات انہوں نے کور کمیٹی کے اجلاس میں کہی تھی کہ ہم کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، تو یہ رپورٹ علی ظفر جو ہے وہ کہہ دے کہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں جہانگیر ترین صاحب، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک لڑائی چومکھی جاری ہے حکومت کے ایوانوں کے اندر، اس لڑائی میں کیجولیٹی کس کی ہونی ہے، یہ $1,000,000 کویسچن ہے. اور وہ کیجولیٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہونی ہے. عمران خان صاحب ڈنگ ٹپا رہے ہیں، وہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں، ادروائز تو کام پڑ چکا ہوا ہے. اگر یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اس کو سمجھ اس دن آ جائے گی جب یہ اناؤنسمنٹ ہوگی، اعلان ہونا باقی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.